دیکھو پریشان مت ہو، ان فانی محبتوں اور چاہتوں کے لیے خود کو اذیت مت دو۔ جن لوگوں کو تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر کیوں خود کا مذاق بنواتے ہو؟ کیوں اپنے جذبات اور احساسات کو ان لوگوں کے سامنے رکھتے ہو جو بار بار تمہیں دھتکارتے ہیں؟ چلو اور کچھ نہیں، کم از کم خود کی قدر تو کرو، خود کو عزت اور احترام کی نگاہ سے تو دیکھو۔ اس سے رشتہ مضبوط کرو جس کو تم سے محبت ہے، جو تمہاری ایک ایک طرف دیکھتا ہے، جس کے ہوتے ہوئے تمہیں ان فانی محبتوں اور چاہتوں کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ کبھی بھی حالات اور واقعات کی وجہ سے اپنے اندر کی امید اور روشنی کو نہ بجھنے دینا۔ اور سنو، مقدر لکھنے والے کے اختیار میں ہے مقدر کا بدلنا، تو پھر یہ مایوسی کیسی؟ جس کہانی کا آغاز تم اب بدل نہیں سکتے، اس کا اختتام تم اللہ رب العزت کے حوالے کر دو، اور پھر ان کہانیوں کا بھی مکمل ہونا دیکھو جن کے مکمل ہونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مت بھولو کہ ناممکن اور ممکن سے کہیں آگے اس کے کن کی رسائی ہے۔ جیسے وہ وقت گزر گیا، ویسے ہی اس وقت نے بھی گزر جانا ہے، اور تمہارا غم اتنا ہی عارضی ہے جتنا کہ یہ دنیا جس سے ملا ہے۔ اور یہ تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور اس کے وعدوں سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ تو پھر بس ہر مسئلہ اس کے حوالے کر دو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ کوئی نہ کوئی حل نکال دے گا، اور پھر اس کی محبت اور رحمت کی جلوے دیکھو۔ جب مشورہ اللہ رب العزت سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ ہمیشہ اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ اے میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑیے، اور آپ سب سے بہتر وارث ہیں۔ سو اپنے رب سے کبھی بھی مایوس مت ہو، سدا خوش اور آباد رہو۔ آمین ثم آمین۔